مناسب ذکر کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مناسب نبوت کو قرآن میں ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، فرمایا یہ وہ محبوب ہیں جو تمہیں کتاب بھی سکھاتے ہیں اور حکمت اور دانائی کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ اب کتاب کیا ہے؟ قرآن مجید۔ حکمت کیا ہے؟ حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملی۔ اس کے بعد مناسب نبوت میں فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، یہ کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور تزکیہ نفس بھی فرماتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ جو تزکیہ نفس ہے، اس کا سیکھنا بھی ہمارے لیے لازم اور ضروری ہوتا ہے، وگرنہ کبھی یہی علم انسان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ اس لیے توفیق من جانب اللہ ہے، ہدایت آیت قرآنیہ سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ ہدایت اسے ہی ملے گی جس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فیضان ہوتا ہے، اور ان فیضان کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان افراد کو جو ہماری باطنی اصلاح کرتے ہیں ان کو منتخب کیا۔ ہم ظاہر کا جس طرح آپ کے سامنے درس دیتے ہیں، ہم قرآن و سنت آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، وہ شریعت کے مسائل ہیں، وہ ظاہری مسائل۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اپنے باطن کو سنواریں، ہمارے اخلاق سنورتے جائیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں تصوف کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں مختلف اقوال کی روشنی میں کہ نہ کوئی بخلق صدق بحق، مخلوق کے ساتھ نیکی کرنا اور اللہ سے سچ بولنا۔ وہ کہتے ہیں یہ تصوف ہے، یعنی انسان اتنا پاک اور صاف ہو، وہ ظاہر میں بھی اللہ سے سچ بولے، وہ نماز میں بھی اللہ سے سچ بولے، وہ باطن میں بھی اللہ سے سچ بولے۔ تو انسان جب باطنی طور پہ پاک ہوتا ہے، پھر اس کا جو نقطہ نظر ہے وہ پھر دنیا کی چیزیں نہیں ہیں۔ یعنی وہ نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ اس کے کاروبار میں نقصان ہو گیا یا معاشی بحران ہے تو میں پھر نماز پڑھوں۔ نماز یا عبادت وہ صرف اس لیے کرتا ہے کہ اس کا پروردگار اس کو حکم دیتا ہے اور وہ اپنے رب کے حکم پر اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ پہلی امتوں میں ایک شخص نے 70 سال اللہ کی عبادت کی۔ اللہ نے اس وقت کے نبی کو وحی کی، خوشی کا اظہار کیا، جھومنے لگا۔ اس وقت کے نبی نے کہا یہ تیرے لیے بری خبر ہے، تیری 70 سال کی عبادت ریجیکٹ ہو گئی، تیری ساری لٹیا ڈوب گئی اور تو خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اس نے کہا میں ہوں بندہ، وہ ہے میرا مولا، میرا کام تھا اس کی عبادت کرنا، اب قبول وہ کرے نہ کرے یہ میرے رب کے اوپر ہے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میرا رب جانتا تو ہے کہ میرا بندہ 70 سال سے عبادت کر رہا ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہ جنت کے اصول کے لیے نماز پڑھیں یا جہنم سے بچنے کے لیے، سودا گری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، ارے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ انسان بالکل جزا کی تمنا چھوڑ کر صرف اپنے رب کی رضا کے لیے۔ شیخ الوقت ہیں حضرت پیر طریقت پروفیسر محمد عباس خالی صاحب، کیونکہ اللہ والے ان کو دیکھیں تو خدا یاد آ جاتا ہے، ان کی مجلس میں بیٹھیں تو سرکار کی محبت پیدا ہوتی ہے، ان کے قریب مستفید و مستنیر فرمائے۔ ہماری گفتگو کی طرف ہم بڑھنے لگے ہیں، اس سے پہلے ہم مل کر قصیدہ بردہ شریف پڑھیں گے جو امام بصیری نے سرکار کے لیے لکھا، جس سے سرکار کی نظر رحمت بھی ہوتی ہے۔ یہاں بتا دوں جو لوگ درود ابراہیمی پڑھ کے لائے ہیں، بٹ صاحب موجود ہیں، ان کو ساتھ ساتھ لکھوا دیں، اپنے مرحومین کے نام بھی شامل کروا دیں۔ جو موجودین ہیں وہ کم از کم 10 مرتبہ ابھی بیٹھے بیٹھے درود ابراہیمی پڑھ کے وہ بھی پیش کر دیں، آخر میں پھر دعا ہوگی۔ مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل
من اللہ والے مقتحم مولا یا صلی وسلم ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق لیمی هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل سلم دائما ابدا على